بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، خفیہ ہاتھوں نے عمران خان سے زور زبردستی ڈیل حاصل کرنے یا نارو لینے کے لیے بلیک میلنگ کا آخری حربہ کھیل ڈالا ہے اور آخرکار عمران خان کے خلاف آخری کارڈ خفیہ ہاتھوں نے اپنے آخری کارڈ کو، آخری پتے کو شو کر دیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا آخری کارڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ جب آپ راتوں کو عدالتیں کھول کے آدھی رات تک عدالتیں کھول کے 8.5 9 گھنٹے سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کریں گے اور کہیں گے کہ اسے 23 دسمبر کے دن سنایا جائے گا، اور یہ وہ آخری کارڈ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کی آمد سے پہلے عمران خان کے خلاف کھیلا گیا۔ جی ہاں، تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی کہ جس طرح سے عمران خان کے خلاف کیسز کا ٹرائل کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بھی ایک ہفتے کے اندر الیکشن سے پہلے راتوں کو عدالتیں کھول کر عمران خان کو، بشرا بی بی کو مختلف کیسز میں سزا دی گئی، اور اب کل جو کچھ ہوا بڑا ہی مضحکہ خیز اور واضح طور پر یہ بات نظر آ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز کو باقاعدہ سے اس حوالے سے لائنز دی گئی ہیں کہ 23 دسمبر کو عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا یقینی ہے۔ کون ہے جو یہ انہیں بتا رہا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے؟ یہ سریحن بلیک میلنگ کیونکہ باوجود اس کے کہ اس سے پہلے عمران خان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جا چکا تھا، پیغام فیصل چودھری کے ذریعے پاکستانی عوام کو اور خفیہ ہاتھوں کو بھجوایا جا چکا تھا کہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبات اگر اتوار کے دن 22 دسمبر تک تسلیم نہ کیے گئے تو اس کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر مسلسل سماعت ہوتی ہے جناب، 8.5 9 گھنٹے رات گئے تک عدالت کھول کے رکھی جاتی ہے، اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ جناب 23 دسمبر کو اس فیصلے کو سنا دیا جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، پیر کے دن سنایا جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب اسلام آباد کی یہ احتساب عدالت ہے، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب تھے یہ، اور ٹرائل کی جو آخری سماعت تھی تقریباً 8.5 گھنٹے جاری رہی۔ اس موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے، اور اس ریفرنس کی سماعت کے دوران وکیل صفائی سلمان صفدر نے زبردست انداز میں حتمی دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ یہ سیاسی انتقام کا ریفرنس ہے۔ اس سے پہلے ہم ہر مقدمے میں بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے، اور یہ وہ آخری مقدمہ ہے کہ جس سے اب خفیہ ہاتھوں کی طرف سے امیدیں لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک ایسا ریفرنس ہے جس میں رقم حسن نواز کے لیے جا رہی تھی لیکن وہ ملزم نہیں۔ ریفرنس مخصوص جوڑے کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بننے سے قبل ہی عمران خان سوشل ورکر کے طور پر جانے جاتے تھے، اربوں روپے کی ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں۔ نیب کا ریفرنس 50% تک ملک ریاض کے گرد گھومتا ہے، لیکن وہ ریفرنس کے اندر شامل تفتیش ہی نہیں، اور سیاسی انتقام اس حد تک اندھا ہو گیا کہ سوشل ورک کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ ملزمان کی جیب میں ایک دھیلا تک نہیں گیا، اور نیب نے ریفرنس میں اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ ایسا تو ہونا تھا کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ سارا معاملہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو صرف اس لیے نشان عبرت بنانے کے لیے ہے کہ عمران خان انہیں ڈیل نہیں دے رہے، اور دوسری جانب کیونکہ پتہ ہے یہ معاملہ آئے گا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پر پھر جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ 24 دسمبر 2024 سے 8 جنوری 2025 تک عدالتیں جناب بند ہوں گی، یعنی انصاف جو ہے وہ سو جائے گا، عدالتیں بند ہو جائیں گی۔ کیسی ایگزامپلز آپ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کیسی نظیریں ملتی ہیں۔ اور دوسری جانب جناب جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے یحییٰ خان آفریدی صاحب، ان کی جانب سے بڑے اچھے بیانات آتے ہیں کہ جناب ہم یہاں پر جو ہے وہ عوام کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ہمیں رائے دیں کہ جناب کس طرح سے ججز جو ہے وہ تعینات کیے جانے چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور پاکستانی عوام سوچتے ہیں کہ جناب ایک طرف کھلے عام اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کہتے ہیں انصاف کی فراہمی ججز کی آئینی ذمہ داری ہے، اور عدالتیں انصاف کے طلبگاروں کے لیے امید اور انصاف کی کرن ہیں،
اور دور دراز اضلاع کے جناب دورے ان کی جانب سے جاری ہیں۔ گوٹکی وہ پہنچ گئے، لیکن اسلام آباد میں ان کی ناک کے نیچے جو کچھ چل رہا ہے اس کی جانب جو ہے وہ ان کی کوئی نظر کرم نہیں، اور نہ ہی اس معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے جب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اس فیصلے کے اوپر سزا سنانی ہے تو پھر تو سزا آپ نے سنانی ہی سنانی ہے۔ دوسری جانب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر اسلام آباد کے سفارتی حلقوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کام کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد اپنے عروج پر پہنچ جائے گا۔ جی ہاں، میں بارہا اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بات بتا چکا کہ نئی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجودہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی زیادہ بہتر فیل نہیں کر رہی۔ کچھ اس قسم کے اقدامات جاتے جاتے جو بائیڈن انتظامیہ کر کے جا رہی ہے، یا جو موقف میں ان کے تبدیلی ہے، کیونکہ مکمل طور پر اس رجیم چینج آپریشن کو جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر حمایت حاصل تھی، سہولت کاری تھی، بیرونی مداخلت تھی، جس کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن یہ کیا گیا، لیکن اب جاتے جاتے کیونکہ کام تو انہوں نے نکلوا لیا، اور اب انہیں کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آ کر ان تمام تر معاملات کو اپنی آنکھ سے دیکھے گی، تو جاتے جاتے ایک تو جناب میتھیو ملر صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ بڑی امپارٹنٹ، جس میں موصوف نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو انتخابی دھاندلیوں کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے، ضابطے کی کاروائیاں ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کے تحت ان تمام تر معاملات کو دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی جاتے جاتے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں میتھیو ملر صاحب، جو بائیڈن انتظامیہ کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے۔ اور آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جناب، پاکستان کے 4 اہم ترین اداروں کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں شامل 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں جو ہتھیاروں اور ان کے ذرائع ترسیل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے، اور پابندیوں کا شکار ہونے والے اداروں میں اسلام آباد کا قومی ترقیاتی کمپلیکس یعنی NDC شامل ہے، جس پر امریکہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان کی شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے۔ NDC نے مبینہ طور پر میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل، چیسز اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں قائم دیگر 3 ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آئے ہیں، جن میں اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائٹ انٹرپرائز شامل ہیں۔ اور محکمہ خارجہ جو امریکہ کا ہے اس کے بیان کے مطابق یہ کمپنیاں میزائل پروگرام کے لیے ضروری سامان اور میزائل سے متعلق اشیاء NDC کو فراہم کرنے میں ملوث رہی ہیں، اور امریکی حکام نے ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کے میزائل پروگرام کے پھیلاؤ کو روکنا اور عالمی سازش کو اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانا قرار دیا ہے۔ اس پر پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، لیکن اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان باقاعدہ طور پر اس معاملے کا آغاز ہو چکا جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا تھا، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے یہ سٹیپ اس لیے اٹھایا کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ نہیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پہلے ہی جو امریکہ ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ایک مختلف موقف جو ہے وہ رکھتا تھا۔ لیکن اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اس وقت جو پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو، امریکی انتظامیہ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی 75% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ وہ سروے ہیں جو کہ امریکہ کی جانب سے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے کروائے گئے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی 90% عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام تر ملکی اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس سے بتاتی ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب جناب، ایک طرف تو امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی یہ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایزی فیل نہیں کر رہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے دباؤ ہے، سعودی عرب اور UAE کی جانب سے بھی پیغامات پہنچائے جا چکے ہیں کہ اس حوالے سے جی ہاں، عمران خان سے اپنے معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے۔ اور عمران خان نے جب سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کی تو اطلاعات یہ تھیں کہ 26 نومبر سے لے کر
اور گزشتہ ہفتے تک یعنی اتوار کے دن اختتام تک جو گزشتہ ہفتہ جو ختم ہوا اس وقت تک عمران خان سے 8 ایسی ملاقاتیں کی جا چکی تھی جن کا مقصد عمران خان کو اس حوالے سے قائل کرنا تھا کہ وہ سر دست یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو مؤخر کر دیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی اور کچھ لوگوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہوگا، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ آپشن کون سا چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب کسی کے خلاف الیکشن کے اندر دھاندلی ہو جائے تو دو ہی اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ یا تو معاملات کو عدالتوں کے اندر لے جایا جائے، یا پھر سڑکوں کے اوپر احتجاج کیا گیا، یا پھر پارلیمان کے اندر اپنی آواز اٹھائی جائے۔ یہ جو تمام طرح چیزیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کی آزمائیں، لیکن کیا ہوا، پارلیمنٹ کے اندر گھس کر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے نکلی تو کھلی گولیاں ان کے اوپر چلائی گئیں، براہ راست فائرنگ ان کے اوپر کی گئی۔ عدالتوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف گئی تو وہاں پر اپنی مرضی کے جج تعینات کر دیے گئے، الیکشن ٹریبونلز کو چلنے نہیں دیا گیا، اور اس طرح کے تمام تر معاملات کیے گئے کہ کسی بھی صورت ایک بھی نشست پاکستان تحریک انصاف کو آئینی اور قانونی طور پر جو ان کا حق ہے انہیں واپس نہ ملے۔ عدالت سے فیصلہ آیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا، تو اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ پوری کی پوری سپریم کورٹ ہی اپنی مرضی کی بنا دی گئی۔ ان تمام تر ججز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا جن کی جانب سے انصاف اور آئین اور قانون کے تحت فیصلے آ رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن بچتا ہے کہ وہ پھر سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں۔ یہ تو بھلا ہو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں مسلسل چیزیں رپورٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو بیرون ملک موجود ہے ان کی جانب سے بار بار اس معاملے کو اٹھانے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا، یورپی یونین کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا، برطانیہ اور امریکہ کے اندر بھی ہلچل ہوئی، اور وہاں ایوان نمائندگان جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کانگریس مین ہیں، ان کی جانب سے مسلسل عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آوازیں اٹھیں۔ تو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہو گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، نہیں جناب کہ تمام تر حربے پاکستان کے اندر آزما لینے کے باوجود پاکستان میں تو عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں کی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پر بھی وہ بیانیہ جو عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خفیہ ہاتھوں نے، مافیا نے، ہینڈلر نے، سہولتکاروں نے بنانے کی کوشش کی، اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب حلف برداری کے طور پر کے موقع پر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے، اور 8 سے 10 ٹرک جو ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ڈی چوک میں ہونے والے ظالمانہ آپریشن کے حوالے سے ویڈیوز، فوٹیجز، معلومات ہوں گی، وہ وہاں پر رکھے جائیں گے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ بتایا جائے گا اس تمام عالمی میڈیا کو، عالمی پریس کو، عالمی رہنما جو کہ اتنے بڑے ایونٹ کے موقع پر، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا ایونٹ ہے، اس موقع پر اکٹھے ہوں گے، ان کے سامنے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جائز آئینی اور قانونی بیانیہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ اچھا، اب اسی ماحول کے اندر عمران خان سے جناب آج مزید 8 اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں جناب، اور فہرست پہنچ چکی ہے۔ اڈیالہ جیل اسد کیسر، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا، علی امین گنڈا پور، حامد خان، علامہ راجہ ناصر عباس، ان 8 رہنماؤں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی، اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن انتہائی اہم ترین ملاقات جسے میڈیا کے اندر اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا جا رہا، اطلاعات یہ ہیں کہ فواد چودھری، جی ہاں فواد چودھری، جو کہ چند دن پہلے بھی ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کر چکے ہیں، آج بھی اطلاعات ہیں کہ 9ویں ملاقاتی کے طور پر جو 9ویں ملاقات ہے ان 8 ملاقاتیوں کے علاوہ وہ فواد چودھری صاحب کی عمران خان سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلی ملاقات کے اندر بھی عمران خان کو فواد چودھری کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا گیا، اور اس پر عمران خان پارٹی قیادت سے مشاورت کریں گے، اور اس مشاورت کے بعد ممکنہ طور پر فواد چودھری کے ساتھ ہونے والی جو دوسری ملاقات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جو حاصل وصول ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف ہوا، وہ رکھا جائے گا جناب سامنے۔ اسی دوران اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے
نے کہا جناب کہ میرا گھر اور میرا دفتر حاضر ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم آن بورڈ رکھیں گے، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اصل میں مذاکرات کہاں ہونے ہیں، کس سے ہونے ہیں، کیوں ہونے ہیں، عمران خان ان سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس حکومت کے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ ازر من الشمس ہیں، دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، ان سے بات کیے بغیر معاملات کسی صورت نہیں سدھر سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔